بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اینکر ریحان طارق کی مشکلات ختم نہیں ہو رہی اور ان کی ایک درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ جیل میں ان کو بھیجا گیا تھا اور اب اس کے بعد ان کو یہ حق حاصل تھا قانون کے مطابق کہ وہ اپنی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر سکیں، لیکن جج نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی ہے اور ان کو ضمانت پر رہائی نہیں مل سکی۔ توہین مذہب کا مقدمہ ہے جس میں ریحان طارق گرفتار ہیں، اس کے بعد پولیس کی کسٹڈی میں وہ رہے تفتیش کے لیے، لیکن پھر پولیس نے خود ہی کہہ دیا، یعنی NCCI والوں نے یہی کہہ دیا کہ جی ہمیں مزید ان کی کسٹڈی نہیں چاہیے، اور پھر ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ اب لاہور ضلع کچہری میں کیس چلا اور مقدمہ تھا ضمانت بعد از گرفتاری کا، اس میں درخواست آئی۔ اب جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم بٹو نے وکلاء کے دلائل کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ NCCI کی طرف سے پروسیکیوٹر نے درخواست کی مخالفت کی تھی جو کہ ان کی ضمانت کے لیے دائر کی گئی تھی۔ تو ضمانت اس لیے دے دی جاتی ہے کہ کیس چلتا رہے اور جب ملزم کی ضرورت ہو اس کو ہر دفعہ پیشی پر بلا لیا جائے عدالت کی جانب سے، اس لیے کہ کل یہ نہ ہو کہ فرض کیجئے کہ عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ جی اس کو بری کیا جاتا ہے یا یہ اپنی سزا جتنے دن کاٹ چکا ہے کافی ہے، کچھ بھی، یا جرمانہ کر کے ان کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اگر وہ اس سے زیادہ دیر جیل کاٹ لے گا کہ جتنا عرصہ کیس چلتا رہے گا تو یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو اس لیے ضمانت کا حق ہوتا ہے کہ ضمانت طور پر کوئی رقم وغیرہ رکھ لی جاتی ہے، کسی شخص سے بھی ضمانت لی جاتی ہے اور ملزم کو جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری ضمانت ہے، تم جیل میں نہیں ہو جب تک کہ کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اگر فیصلہ اس کے خلاف آ جائے تو پھر دوبارہ اس کو سزا سنا دی جاتی ہے تو وہ جیل میں جائے گا۔ اگر اس کے حق میں آ جائے تو کم از کم وہ اتنا عرصہ تو جیل میں نہیں اس نے گزارا ہوگا، کیس ختم ہو جائے گا اور بس پہلے ہی اس کی ضمانت تھی تو کیس ہی ختم ہو گیا، یا اس کو جو بھی اس میں فیصلے میں ریلیف مل جائے۔ بہرحال اب یہ ان کا ایک حق تھا جس کی وجہ سے ریحان طارق کے وکیل نے ضمانت کی درخواست دائر کی، لیکن وہ درخواست ہی مسترد ہوگی، لہٰذا وہ جیل میں تھے، جیل میں ہی ابھی رہیں گے۔ اب اگلی عدالت میں ان کو یہی درخواست لے جانی پڑے گی، وہاں پر اگر منظور ہو جاتی ہے تو ضمانت میں رہائی ہو سکے گی، کیس نیچے چلتا رہے گا، وہی آرگومنٹس ہوں گے، پھر وہ آگے اپیل میں بھی آ سکتا ہے، دونوں طرف سے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ نیچے ضمانت جب ہو جائے تو پھر کیس لمبے چلتے رہتے ہیں کہ وہ بندہ ضمانت پہ ہی رہتا ہے جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو بہرحال ریحان طارق کیس میں یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ دوسری بات یہ کہ فضل الرحمان صاحب، ان کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ ان کی جماعت کے اہم ترین لوگوں نے تمام کارکنوں کو تیاری کرنے کا کہہ دیا ہے اور اس میں جتنے بھی ان کے ہر ضلع میں عہدیداران ہیں ان تک بھی پیغام پہنچا دیا ہے کہ بھرپور طریقے سے احتجاج کے لیے تیار رہیں۔ اگر فضل الرحمان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے تو تب بھی، لیکن گرفتاری تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر فضل الرحمان صاحب کے خلاف اسی طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا رہا، جس کو جو یہ پروپیگنڈا کہہ رہی ہے جی ان کے خلاف پروگرام ہو رہے ہیں اور یہ کہ جی انہوں نے فوج کے خلاف بیان دیا ہے، شہداء کی توہین کی ہے، جس کو کہ فضل الرحمان صاحب یا ان کی جماعت ڈینائی کرتے ہیں، تو اگر یہ کچھ بند نہ کیا گیا جو فضل الرحمان صاحب کے خلاف کہا جا رہا ہے تو پھر بھرپور احتجاج کیا جائے گا، تیاری پکڑ لیں۔ تو اب آپ سوچیے یہ تو براہ راست ایک طرح سے ٹکراؤ کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا ہوں، فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو جو لوگ سمجھتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کی سیاسی تاریخ کو اگر پڑھا جائے، دیکھا جائے تو وہ ایسے ہی نہیں نکلتے۔ حتیٰ کہ خان صاحب کے دور میں بھی آپ کو یاد ہے دھرنا دیا تھا، انہوں نے ایسے نہیں دیا تھا، کچھ اشارے ملے تھے۔ پھر PDM جس طرح سے نکلی تھی، جس طرح سے بنی تھی، فضل الرحمان صاحب نے اس کی سربراہی قبول کی تھی، تو PDM سے خان صاحب کی حکومت گری نہیں تھی۔ وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے سائفر اور سارا کچھ جو ہوا، فضل الرحمان صاحب خود گواہیاں دیتے ہیں کہ ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، ہمیں فیاض حمید نے کہا کہ جی عدم اعتماد لے کر آنی ہے۔ پھر امریکہ والی کہانی کہ جی اس کو نکالو خان کو، ورنہ بڑے خوفناک نتائج ہوں گے، اور اگر اس کو نکال دیا تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے تمہارے۔ تو یہ سب باتیں، تو فضل الرحمان صاحب نے اب اس طرح کی اگر سٹیٹمنٹس دے دی ہیں جس سے ماحول بڑا خوفناک اور خطرناک ہو گیا ہے، تو ایسے نہیں دے رہے۔ شاید ان کو لگتا ہے کہ اب یہ نظام آخری سانسوں پر ہے، یہ حکومت اب زیادہ عرصہ چلنی نہیں ہے، اس لیے وہ یہ سب کر رہے ہیں اور یہ سب کہہ رہے ہیں۔ یہ حکومت کو بھی ڈر ہے۔ دیکھیے نا، ایک طرف خبریں آ رہی ہیں کہ جی کابینہ میں تبدیل ہونے جا رہی ہے، وہ لوگ جن کے بغیر آپ نون لیگ کا تصور نہیں کر سکتے،
کہ یہ لوگ بھی نون لیگ چھوڑیں گے یا ان کو سائڈ لائن کر دیا جائے گا، جن میں اسحاق ڈار بھی ہیں، تو ان کے نام بھی آ رہے ہیں، ان کو فارغ کرنے کی بات ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ جولائی میں زوال، یہ جی کہانی ختم ہو رہی ہے، تجزیہ کار تجزیے دے رہے ہیں، سب ہو رہا ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب تو تجزیہ کاروں سے اوپر کی چیز ہیں، وہ سیاستدان ہیں، وہ ہر طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھتے ہیں، نون لیگ کو بھی سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی سمجھتے ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی چیز محسوس کی ہے، ورنہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ انہوں نے پچھلے 4 سال میں کیوں نہیں دی، یا اس سے پہلے جب وہ نظام لپٹتا دیکھتے ہیں تو تب ایکٹیو ہوتے ہیں جس طرح سے، بالکل اس طرح سے اب ایکٹیو کیسے ہو گئے ہیں؟ اس طرح کے جلسے کیوں کرنے لگ گئے ہیں کہ جی ہم یہ دیکھیں باہر آنے لگے ہیں، ہم احتجاج کریں گے؟ یہ 4 سال ہو گئے اس طرح کی احتجاج کی کال نہیں دی۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اب ان کے خلاف مقدموں کی بات ہو رہی ہے، ان کو 28 جولائی کو بلایا گیا، لیکن یہ تیاریاں تو کچھ اور کہانی سنا رہی ہیں، کچھ اور طرف اشارہ بھی کر رہی ہیں۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے فضل الرحمان صاحب کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ تو نظر آتا ہے کہ حکومتی کے جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اگلے سیٹ اپ میں اپنا رول بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، یہاں تو یہی نظر آتا ہے ان کی سیاسی تاریخ کو دیکھتے ہوئے۔ تو بہرحال آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہمارا تو کام ہے آپ تک مستند خبر پہنچانا، اور جہاں ہمیں لگے کہ اس خبر پر تجزیہ بھی ضروری ہے تو ان خبروں کے مطابق تاریخ کو دیکھتے ہوئے، حقائق کو دیکھتے ہوئے، جو اطلاعات ہم تک پہنچتی ہیں ہمارے ذرائع سے، ان سب پر ایک تجزیہ بھی دیا جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، تجزیہ یہی ہے کہ مولانا صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کہانی ختم ہونے جا رہی ہے، تو اس لیے وہ بھی اب اس طرح کے بیانات اور چیزوں میں ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ تیسری بات جو ہم نے کرنی ہے وہ خان صاحب کے بارے میں ہے۔ ابھی دیکھیے نادر گمانی صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، ان کو انٹرویو دیا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جب ہماری خان صاحب سے ملاقات ہوئی جیل میں، اور ان کے ساتھ شاید 4-5 لوگ تھے، تو اس سے پہلے کہ خان صاحب کو کچھ کہا جاتا، انہوں نے بتا دیا کہ نہ میں نے بنی گالہ جانا ہے، نہ میں نے زمان پارک، یعنی اپنی رہائش گاہوں پہ نہیں جانا کہ کوئی ڈیل کر کے جی میں ادھر شفٹ ہو جاؤں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کارکن جیلوں میں ہوں اور میں جناب ڈیل کر کے باہر نکل جاؤں، نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ جیل میرے لیے ایک نعمت بن گئی ہے، کیونکہ میں اب اطمینان سے نماز پڑھتا ہوں، مجھے بڑا وقت مل جاتا ہے نماز کا، پہلے اس اطمینان کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھ پاتا تھا، تو تسلی سے، اطمینان سے میں نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، تفسیر پڑھتا ہوں، اور یہ کام میں پہلے نہیں کر پا رہا تھا، میری خواہش تھی لیکن وقت نہیں ملتا تھا، تو اب میں بڑی تسلی سے کر رہا ہوں، تو میں بڑا ایڈجسٹ کر گیا ہوں یہاں پر، مجھے کوئی یہاں جیل میں زیادہ پریشانی نہیں ہے۔ اب اس بات کو دیکھتے ہوئے آپ نوٹ کیجئے کہ خان صاحب کے کہیں بھی، چونکہ بیانات تو چلتے نہیں ہیں، لیکن جتنی ملاقاتیں جب بھی ہوئیں، کبھی یہ نہیں آیا کہ میری رہائی کے لیے کچھ کرو، فوری مجھے یہاں سے نکالو، میں بڑا تنگ ہوں، میں بڑا پریشان ہوں۔ یہ ضرور کیا کہ جی کتابیں نہیں دے رہے اور دیگر مسائل ہیں۔ آنکھ کا آپ دیکھیے کس طرح کا مسئلہ آیا، اس پر بھی جب شروع میں آیا کہ آنکھ میں سرخی تھی تو بہن سے کہہ دیا کہ نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس میں ڈراپس ڈالے ہیں، اور پتہ لگا کہ ان کی تو بنائی جا رہی ہے۔ یہ حالات ہیں۔ تو خان صاحب اندر اس لحاظ سے اطمینان میں ہیں کہ جیل مجھے وہ تکلیف نہیں دے رہی، اس کو وہ پازیٹیو لے رہے ہیں، اور ذہنی طور پہ پہلے ہی تیار تھے کہ جو انہوں نے چیزیں سوچی ہوئی تھیں، مطالعہ کرنا، تسلی سے قرآن پاک کو پڑھنا، تفسیریں پڑھنا، کتابیں پڑھنا، نماز پڑھنا، جو بھی وہ کرنا چاہتے تھے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی ہاں طبیعت ان کی ظاہر اس طرح ٹھیک نہیں ہے، بہنیں ان کی پریشان، ان کے کارکن پریشان، لیڈرشپ پریشان ہے، لیکن خان صاحب جیل میں اس لحاظ سے اطمینان میں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہے، میں یہ ملک کی خاطر جیل کاٹ رہا ہوں، اور باقی مجھے جو خواب تھے کہ جی میں یہ کام کر سکوں، ان پر عمل کرنے کے لیے وقت مل گیا ہے، جو جب میں باہر سیاست میں تھا یا اور ذمہ داریاں تھیں تب وہ جو وقت ملتا تھا۔ تو یہ اس انٹرویو سے اب یہ چیز نظر آتی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یا دیگر لوگ وہ بھی اس بات پر حیران ہیں کہ کیا شخص ہے، اس طرح کا انسان ہے جو جیل میں جا کر بھی اطمینان میں ہے۔ اللہ حافظ۔